دوستو، آپ کی سلامتی ہو۔ میرے لاؤنج میں خوش آمدید، پروگرام نور حیات میں خوش آمدید اور مقدس لوکا کے انجیلی بیان کے دوسرے باب میں خوش آمدید۔ بڑی خوبصورت کہانیاں بنتا چلا جا رہا ہے لوکا ہمارے لیے۔ ہم نے خوشخبریاں دیکھیں اور وہ بھی ایک نہیں دو، اور یہ خوشخبریاں دو لڑکوں سے متعلق تھیں جن کی پیدائش کی خوشخبری ان کے والدین کو دی گئی، اور اس وقت دی گئی جب ابھی وہ پیٹ میں بھی نہیں پڑے تھے۔ ان کے نام بھی تجویز کر دیے گئے تھے۔ پھر ہم کہانی میں آگے چلتے رہے اور ہم نے ان دونوں بچوں کی پیدائش دیکھی۔ ایک بچے کی پیدائش، اور میری مراد یہاں پر یوحنا سے ہے، زکریا کے گھر میں، یہودیہ کے پہاڑی علاقے میں اس کے مکان میں ہوئی، اور اس کا نام یوحنا رکھا گیا جیسا کہ خدا نے پہلے تجویز کر دیا تھا۔ اور دوسرے بچے کی پیدائش بیت لحم کی ایک سرائے میں ہوئی، اور ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد فرشتوں نے چرواہوں کو ایک خوشخبری سنائی، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ وہ چرواہے کیوں چنے گئے۔ یہ چرواہے ہیکل میں قربانیوں کے لیے بروں کی افزائش کیا کرتے تھے، جہاں پر بے عیب بروں کی ضرورت پڑتی تھی، اور فرشتے سے ہدایت پا کر انہوں نے جا کر خدا کا برہ دیکھا، جس کے بعد ان سارے بروں کی جن کی وہ افزائش کر رہے تھے اور ان کی قربانیوں کی پھر کبھی ضرورت نہ رہے گی۔ فرشتوں نے ایک پیغام سنایا۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ مقدس لوکا کے انجیلی بیان کے دوسرے باب میں ہمیں 3 بیانات ملتے ہیں، اور وہ سب میل کھاتے ہیں لوکا کی انجیل کے بڑے مضمون کے ساتھ، جو کہ نجات ہے۔ فرشتوں نے چرواہوں کو بتایا کہ یہ خوشخبری جو ان کو سنائی جا رہی ہے پوری امت کے واسطے ہوگی، یعنی بنی اسرائیل قوم کے لیے ہوگی، اور تمہارے لیے آج داؤد کے شہر میں ایک منجی، ایک نجات دہندہ پیدا ہوا ہے، اور اس کا تمہارے لیے ایک نشان ہے، اور وہ نشان یہ ہے کہ اس بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ جب فرشتے رخصت ہو گئے تو چرواہے بیت لحم میں گئے، اس سرائے کو ڈھونڈا، اس خاص ایک چرنی کو ڈھونڈا جہاں پر وہ بچہ رکھا گیا تھا، اور وہ تعجب کرنے لگے، اور پھر گویا ان کی زبانیں کھل گئیں۔ وہ ہر آنے جانے والے سے اس بڑے ماجرے کا بیان کرنے لگے، ان کی زندگی میں گواہی آ گئی۔ وہ بتانے لگے کہ کیسے خدا نے ان کی رہنمائی ایک بچے کی طرف کی ہے، وہ بچہ جو کہ داؤد کے تخت پر ابد تک حکمرانی کرے گا، اور لکھا ہے یوں سب لوگ ان کی باتوں پر تعجب کرنے لگے۔ دوستو، میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ بیت لحم کے معنی ہے روٹی کا شہر، اور خدا نے اس ایک شہر کو چن لیا جس کا نام ہی روٹی کا شہر تھا، تاکہ زندگی کی روٹی اس شہر میں اترے۔ اور وہ نشان دیکھیں جو چرواہوں کو دیا گیا کہ ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ہاں بھی جب روٹی بنتی ہے تو اس کو کپڑے میں لپیٹا جاتا ہے، اور پھر اس کو کسی برتن میں رکھ کر پیش کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح زندگی کی روٹی جب اس دنیا میں آئی تو اس کو بھی کپڑے میں لپیٹا گیا، اور یہ خاص کپڑا تھا، اور اس کی میں نے تفصیل آپ سے بیان کر دی تھی، اور اس کو اس جگہ رکھا گیا جہاں سے جانور کھانا کھایا کرتے تھے۔ دوستو، لوکا نے ہمیں خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا واقعہ سنایا، اور اب ہمیں وہ اس یسوع سے ملوائیں گے جو کہ 8 دن کا ہو چکا ہے۔ 8ویں دن کی یہودی شریعت میں بہت بڑی اہمیت تھی۔ آئیے ہم لوکا کے ساتھ کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں لوکا کا انجیلی بیان، اس کا دوسرا باب اور اس کی 21ویں آیت سے۔ جب 8 دن پورے ہوئے اور اس کے ختنہ کا وقت آیا تو اس کا نام یسوع رکھا گیا، جو فرشتہ نے اس کے رحم میں پڑنے سے پہلے رکھا تھا۔
پھر جب موسیٰ کی شریعت کے موافق ان کے پاک ہونے کے دن پورے ہو گئے تو وہ اس کو یروشلم میں لائے تاکہ خداوند کے آگے حاضر کریں، جیسا کہ خداوند کی شریعت میں لکھا ہے کہ ہر ایک پہلوٹا خداوند کے لیے مقدس ٹھہرے گا، اور خداوند کی شریعت کے اس قول کے موافق قربانی کریں کہ کمریوں کا ایک جوڑا یا کبوتر کے 2 بچے لاؤ۔ یہاں پر لوکا 3 یا 4 آیات میں کئی واقعات کو سمونے کی کوشش کر رہے ہیں جن کو ہمیں علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھنا ہوگا۔ کم از کم 4 رسومات کا ذکر یہاں پر ان 4 آیات میں کیا گیا، جن میں سے 3 موسوی شریعت سے مطابقت رکھتی تھیں، جن میں ایک رسم ختنے کی تھی، دوسری مریم کی طہارت کی تھی، اور تیسری یسوع کا فدیہ دیا جانا تھا، اور یہ سب کچھ شریعت کے عین مطابق ہوا۔ ختنے کے ساتھ ایک اور رسم بعد میں شامل ہو گئی، اور وہ یہ تھی کہ 8ویں دن بچے کا نام رکھا جاتا تھا۔ میں اور آپ جانتے ہیں کہ ختنہ اس عہد کا نشان تھا جو کہ خدا نے ابراہم کے ساتھ باندھا تھا، اور جس کا ذکر ہمیں پیدائش کی کتاب کے 17ویں باب میں ملتا ہے۔ جب خداوند ابراہم سے عہد باندھ چکا تو اس عہد کے نشان کے طور پر خداوند نے کہا کہ ابراہم کا اور اس کے گھرانے میں ہر ایک مرد کا ختنہ کیا جائے۔ یہ عہد کا نشان تھا جس کو بعد میں شریعت میں بھی شامل کر لیا گیا۔ اب خداوند یسوع مسیح بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے، یہودی ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے، لہٰذا 8ویں دن ان کا بھی ختنہ کیا گیا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیوں 8ویں دن ختنہ کیا جانا ضروری تھا؟ آج میڈیکل سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے 7 دن میں وہ اجزاء اس کے خون میں نہیں ہوتے جو کہ خون کو جمانے کے کام آتے ہیں، یعنی اگر کہیں نوزائیدہ بچے کے جسم سے خون جاری ہو جائے گا تو وہ نہیں رک پائے گا۔ 8ویں دن بڑی مقدار میں وہ عناصر جو کہ خون کے جمانے میں مددگار ہوتے ہیں وہ بدن میں خارج ہوتے ہیں، اور اس دن اگر کوئی زخم لگے تو اس کا جلد مندمل ہو جانا لازمی ہوتا ہے، اور اس کے بعد 9ویں دن سے وہ اجزاء پھر اپنی معمول کی مقدار کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یعنی 8واں دن وہ تھا کہ جب اگر بچے کے جسم پر زخم لگے گا تو وہ بڑی جلدی مندمل ہو جائے گا۔ ابراہم کو یہ نہیں معلوم تھا، موسیٰ کو یہ معلوم نہیں تھا، لیکن خدا نے اپنی حکمت کے تحت یہ حکم جاری کر دیا تھا کہ ہر بچے کا ختنہ 8ویں دن ہو، اور یوں یسوع کا ختنہ بھی 8ویں دن ہوا، اور جیسے کہ رسم چل پڑی تھی اس کا نام بھی اسی دن تجویز کیا گیا۔ یہ وہ نام ہے جو کہ اس کے پیٹ میں پڑنے سے پہلے خدا نے فرشتہ کے ذریعے سے تجویز کر دیا تھا۔ میں مختلف زبانوں میں یہ نام آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ نام ہے یشوع یا جوشوا، جس کا کہ یونانی ترجمہ تھا جیزس۔ اس کو اردو میں ترجمہ کر کے یسوع کر دیا گیا، جبکہ اس کا عربی ترجمہ عیسیٰ ہے۔ یہ نام رکھ دیا گیا۔ اس نام کے معنی بھی ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ خدا نجات ہے یا خدا نجات دیتا ہے۔ یہ وہ 2 کام تھے جو کہ 8ویں دن ہو چکے۔ یسوع کا ختنہ بھی ہو گیا اور ان کا نام بھی رکھ دیا گیا۔ دوستو، ان کے بعد ہم 2 اور رسومات کا ذکر پڑھتے ہیں، اور یہ غالباً 40 دن کے بعد ہوئیں۔ میرا مطلب ہے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے 40 دنوں کے بعد ہوئیں، اور یہ دونوں ہیکل میں ہوئیں۔ آئیے ان کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل ہم جان لیتے ہیں۔ ان میں سے پہلی رسم تھی، پھر جب موسیٰ کی شریعت کے موافق ان کے پاک ہونے کے دن پورے ہو گئے تو وہ اس کو یروشلم میں لائے تاکہ خداوند کے آگے حاضر کریں۔
خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے، احبار کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ ایک عورت بیٹا جننے کے بعد تقریباً 40 دن تک ناپاک رہتی تھی۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 40 دن تک نہ ہیکل کے اندر جا سکتی تھی، نہ ہیکل کی کسی رسم میں شریک ہو سکتی تھی۔ 40 دن کے بعد اس کو اپنی طہارت کی قربانی چڑھانی پڑتی تھی، جس کی وجہ سے وہ پاک ٹھہرائی جاتی تھی اور اس کے بعد وہ ہیکل کی عبادتوں میں شریک ہونے کے قابل ہو جاتی تھی۔ خداوند کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس رسم کے لیے ایک یک سالہ برے کی ضرورت پڑتی تھی، اور اس یک سالہ برے کے ساتھ ایک کبوتر یا ایک قمری قربان کی جاتی تھی، تاکہ وہ خاتون اپنی زچگی کے دوران کی ناپاکی سے پاک ہو جائے۔ خداوند کا کلام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ جوڑے جن کے لیے کہ ایک یک سالہ نر برہ خریدنا مشکل ہوتا تھا اپنی غربت کے ہاتھوں، ان کے لیے پھر یہ قرار دے دیا گیا تھا کہ وہ یا تو 2 قمریاں یا 2 کبوتر لا کر قربان کریں۔ یہاں پر ہم یسوع مسیح کے خاندان کی مالی حالت کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ یوسف اور مریم کے پاس شاید اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ ایک یک سالہ نر برہ خرید سکیں، لہٰذا جیسا کہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ قمریوں کا ایک جوڑا یا کبوتر کا ایک جوڑا مریم کی طہارت کی قربانی کے طور پر لے کر آئے، اور یوں مریم نے وہ قربانی چڑھائی اور وہ شریعت کے مطابق پاک ہو گئی، وہ ہیکل میں اندر آنے کے اور وہاں عبادت کرنے کے قابل ہو گئی۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ 8ویں دن خداوند یسوع مسیح کا ختنہ ہوا اور ان کا نام رکھا گیا۔ جب وہ 40 روز کے ہوئے تو ان کے ماں باپ ان کو لے کر ہیکل میں آئے اور مریم نے اپنی طہارت کی قربانی چڑھائی۔ لیکن یہاں پر ایک اور رسم کا ذکر ہمیں ملتا ہے جس کا پورا کیا جانا ضروری تھا۔ یسوع مسیح کم از کم مریم کی پہلوٹی کی اولاد تھے، اور پہلوٹی کی اولاد کے لیے شریعت میں ایک حکم تھا جو ہمیں گنتی کی کتاب میں نظر آتا ہے۔ گنتی کی کتاب اس کا 18واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے لکھا ہے، بنی اسرائیل کی ہر ایک مخصوص کی ہوئی چیز تیری ہوگی۔ یہاں پر خدا اپنے کاہنوں سے مخاطب ہے کہ جو کچھ بھی بنی اسرائیل میرے لیے مخصوص کریں گے، یعنی خدا کے لیے مخصوص کریں گے، وہ کاہنوں کی ملکیت ہوگی۔ ان جانداروں میں سے جن کو وہ خداوند کے حضور گزرانتے ہیں، جتنے پہلوٹی کے بچے ہیں، خواہ وہ انسان کے ہوں خواہ حیوان کے، وہ سب تیرے ہوں گے، پر انسان کے پہلوٹوں کا فدیہ لے کر ان کو ضرور چھوڑ دینا، اور ناپاک جانوروں کے پہلوٹے بھی فدیہ سے چھوڑ دیے جائیں، اور جن کا فدیہ دیا جائے وہ جب 1 مہینے کے ہوں تو ان کو اپنی ٹھہرائی ہوئی قیمت کے مطابق مقدس کی مسکال کے حساب سے جو 20 جیرے کی ہوتی ہے، چاندی کی 5 مسکال لے کر چھوڑ دینا۔ دوستو، جب خدا بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال کر لایا تو اس نے مصر کے سارے پہلوٹے، خواہ وہ انسان کے تھے یا حیوان کے، مار ڈالے۔ لیکن بنی اسرائیل کے پہلوٹے خداوند نے ان بروں کے خون کے وسیلے سے جن کو قربان کیا گیا اور جن کا لہو چوکھٹوں پر لگایا گیا، بچا لیا، اور اس دن کے بعد سے خداوند نے کہا کہ بنی اسرائیل کے سب پہلوٹے، خواہ وہ انسان کے ہوں خواہ وہ جانور کے ہوں، سب میرے ہیں۔ اور پاک جانوروں کے پہلوٹے خداوند کی حضوری میں لائے جاتے تھے اور وہ کاہنوں کی ملکیت ٹھہرتے تھے، اور اگرچہ کہ وہ قربان کیے جاتے تھے، ان کے گوشت پر کاہنوں کا حق ہوتا تھا۔ لیکن ان جانوروں کے پہلوٹے جو کہ ہیکل میں قربان نہیں کیے جا سکتے تھے، اور انسان کے پہلوٹوں کا فدیہ دیا جانا ضرور تھا۔ رسم یہ تھی کہ ان کو ہیکل میں لایا جائے
اور چاندی کے 5 مسکال دے کر ان کا فدیہ دے دیا جائے اور ان کو چھڑا لیا جائے۔ وہ پھر کاہنوں کی ملکیت نہیں رہیں گے۔ خداوند یسوع مسیح بھی چونکہ پہلوٹے تھے، ان کے لیے اس رسم کو پورا کیا جانا ضروری تھا، تو جہاں ایک طرف مریم کی طہارت کی قربانی کی رسم پوری کی گئی، وہیں پر خداوند یسوع مسیح کو بھی فدیہ دے کر چھڑا لیا گیا۔ دیکھیں خداوند یسوع مسیح کی پیدائش میں اور پھر اس کے 8ویں دن اور پھر تقریباً 40ویں دن کے بعد کیسے شریعت ان کی زندگی میں تکمیل پاتی ہے۔ دوستو، ایک طرف تو ہیکل میں یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا، لیکن دوسری طرف چند اور واقعات بھی رونما ہوئے جن کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور دیکھو یروشلم میں شمعون نام ایک آدمی تھا، اور وہ آدمی راست باز اور خدا ترس اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، اور روح القدس اس پر تھا، اور اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداوند کے مسیح کو دیکھ نہ لے موت کو نہ دیکھے گا۔ وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا، اور جس وقت ماں باپ اس لڑکے یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شریعت کے دستور پر عمل کریں، تو اس نے اسے اپنی گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا۔ یہاں پر ہمیں ایک اور کردار سے متعارف کروایا جا رہا ہے، اور وہ کردار ہے شمعون۔ انگریزی میں ہم ان کو سمیون کے نام سے جانتے ہیں۔ ہمیں کوئی بہت زیادہ علم نہیں ہے اس ہستی کے بارے میں، ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا لوکا نے ہمیں بتایا کہ وہ یروشلم میں رہتے تھے، خدا ترس تھے، راست باز تھے، اور سب سے بڑی بات وہ اسرائیل کی تسلی کے منتظر تھے۔ اور پھر ان کے بارے میں ہمیں ایک اور بات بتائی گئی کہ روح القدس ان پر تھا۔ اس چھوٹے سے حوالے میں ہم دیکھتے ہیں کہ 3 دفعہ روح القدس کا ذکر ہوا ہے۔ یہ شخص راست باز تھا، یہ شخص خدا ترس تھا، یہ زیادہ وقت ہیکل میں گزارتا تھا، بزرگ تھا۔ خدا نے اس سے یہ کہا تھا کہ جب تک وہ خدا کی نجات کو دیکھ نہ لے گا، خدا کی تسلی کو دیکھ نہ لے گا، وہ نہیں مرے گا۔ وہ اسرائیل میں بہت سوں کی طرح اسرائیل کی تسلی کے منتظر تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ 4 صدیاں خدا خاموش رہا۔ مسیح کے بارے میں، نجات دینے والے، چھٹکارا دینے والے کے بارے میں لوگوں کی توقعات اس وقت اپنی معراج پر تھیں۔ شمعون بھی انہی میں سے ایک تھا جو کہ مسیح کی راہ دیکھ رہا تھا۔ اور اگر یہ واقعتاً بزرگ تھا تو شاید یہ بہت چھوٹا ہوگا جب روم نے ملک فلسطین پر قبضہ کر لیا تھا۔ اور جیسا کہ اس وقت کے لوگوں کا خیال تھا کہ جب خدا کا مسیح آئے گا تو وہ ان کو رومی تسلط سے نجات دلوائے گا۔ شمعون بھی اسرائیل کی تسلی کے منتظر تھے۔ وہ ہیکل میں تھے، اور خداوند یسوع مسیح اپنی ماں کی یا اپنی باپ کی گود میں ہیکل میں داخل ہوئے۔ دوستو، جب بھی میں بزرگ شمعون کا ذکر پڑھتا ہوں تو زبور کی کتاب کی ایک آیت میرے ذہن میں تازہ ہو جاتی ہے۔ آئیے ہم سب اس آیت پر غور کریں۔ خداوند کا کلام، زبور کی کتاب، زبور 25 اور اس کی آیت 14۔ خداوند کے راز کو وہی جانتے ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں، اور وہ اپنا عہد ان کو بتائے گا۔ آمین۔ وہ جو راست باز ہیں، جو خداوند سے ڈرنے والے ہیں، لکھا ہے کہ خدا اپنا عہد ان کو بتائے گا، ان کو دکھائے گا، اور غالباً یہ بزرگ شمعون کی طرف ہی اشارہ تھا۔ یہاں پر بزرگ شمعون ہیکل میں موجود ہیں، اور مریم اور یوسف
خداوند یسوع مسیح کو لے کر ہیکل میں داخل ہوتے ہیں۔ دوستو، چند پروگرام پہلے میں نے ملاکی نبی کے صحیفے کے 3 باب کی پہلی آیت آپ کے سامنے رکھی تھی، جس میں کہ لکھا تھا کہ خداوند ناگہاں اپنی ہیکل میں موجود ہوگا۔ کسی کو خبر نہیں کہ وہ یوسف کی گود میں یا مریم کی گود میں جو بچہ ہے وہ کون ہے اور وہ کیسے اپنی ہیکل میں داخل ہوا ہے۔ لکھا ہے کہ روح القدس سے ہدایت پا کر بزرگ شمعون نے اس چھوٹے سے بچے کو اپنی گود میں لے لیا اور اس کے بعد اس کو برکت دی اور نبوت کی۔ آئیے دیکھیں شمعون نے کیا کہا۔ آئے مالک، اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے، تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے۔ کچھ لوگ اس خوشخبری کو پڑھ کر جو فرشتہ نے چرواہوں کو دی تھی کہ داؤد کے شہر میں آج تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے اور وہ قوم بنی اسرائیل کا نجات دہندہ ہوگا، یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو ڈھونڈنے آئے تھے، اور وہ چند آیتوں کے بعد اس بات کی طرف غور نہیں کرتے جو بزرگ شمعون نے روح القدس کی ہدایت سے کی، اور کیا کہا؟ میری آنکھوں نے تیری نجات کو دیکھ لیا ہے۔ جب ہم مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کا مطالعہ کر رہے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خدا کی نجات ایک شخصیت ہے، وہ کوئی کام نہیں ہے، وہ کوئی لکھا ہوا قانون نہیں ہے، وہ ایک شخصیت ہے، وہ شخصیت جو اس وقت 40 دن کی ہے اور بزرگ شمعون کی گود میں ہے۔ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے۔ تو اپنی قوم کو تسلی دینے جا رہا ہے، تو اپنی قوم کو چھٹکارا دینے جا رہا ہے، لیکن یہ نجات صرف تیری قوم ہی تک ہی محدود نہ رہے گی، بلکہ لکھا ہے کہ سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے، تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے۔ یہ نجات عالمگیر ہے، یہ ایک عالمگیر خدا کی عالمگیر نجات ہے۔ This is a universal salvation۔ اس کو محدود کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ سب کے لیے ہے، یہ پوری بنی نوع انسان کے لیے ہے۔ اس موضوع پر ہم آگے چل کر اور بات کریں گے، اور لکھا ہے اور اس کا باپ اور اس کی ماں ان باتوں پر جو اس کے حق میں کہی جاتی تھیں تعجب کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں جو اس بچے کے حق میں ہو رہی تھیں اور دوسرے کر رہے تھے، وہ ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھتے تھے۔ دوستو، وقت بہت ظالم ہے۔ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ مجھے یہ بات یہاں پر ادھوری چھوڑنی پڑ رہی ہے، لیکن خداوند نے چاہا تو اگلے پروگرام میں ہم اس کو مکمل کر لیں گے۔ تب تک کے لیے ڈاکٹر آصف جان کو اس کے لاؤنج سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔